کبھی آپ نے سوچا، کیا کبھی آپ نے کسی کا دل دکھایا اور پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ بس ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک دن ایک عظیم صحابی نے جانے انجانے میں ایک اور جلیل القدر صحابی کا دل توڑ دیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا سب سے طاقتور ترین معافی کا منظر بن گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری، وہ صحابی جن کے ایمان، قربانی اور صدق کو صحابہ مانتے تھے، اور حضرت بلال، وہی بلال جن کی اذان پر فرشتے بھی جھک جاتے۔ کسی بات پر اختلاف ہوا، بات بڑھی، اور غصے میں آ کر ابو ذر نے کہا، اے کالی ماں کے بیٹے، تو بھی مجھے کچھ سکھائے گا؟ حضرت بلال نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا بولے، خدا کی قسم، میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھوں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ کا چہرہ غم سے بھر گیا، اور آپ نے فرمایا، ابو ذر، تم نے اسے ماں کی طرف سے طعنہ دیا، تم میں ابھی تک جاہلیت باقی ہے۔ ابو ذر کو ایسا لگا جیسے زمین پھٹ جائے، وہ رونے لگے، ندامت سے بھرے، اور کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے، میں غلطی پر ہوں۔ وہ مسجد سے نکلے، باہر جا کر خاک پر لیٹ گئے، رخسار زمین سے لگا دیا، اور حضرت بلال کو آواز دی، بلال، جب تک تو میرے رخسار کو اپنے قدموں سے نہیں روندے گا، میں اپنا چہرہ نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال رو پڑے، آگے بڑھے، ابو ذر کا چہرہ چوم لیا۔ اللہ کی قسم، میں اس چہرے کو کبھی نہیں رون سکتا جو اللہ کے آگے جھکا ہو۔ پھر دونوں گلے ملے اور دیر تک روتے رہے۔ اور آج ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، دل توڑتے ہیں، اور معذرت تو جیسے ہمارے لفظوں میں شامل ہی نہیں۔ کیا ہم حضرت ابو ذر سے بڑے ہیں؟ کیا ہم حضرت بلال سے زیادہ معزز ہیں؟ تو پھر ہم معافی مانگنے سے کیوں شرماتے ہیں؟ معافی مانگنا کمزوری نہیں، یہ عظمت کی علامت ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، اور ایک دن ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو بندوں سے بھی معافی مانگنا سیکھو۔ اگر آپ کو یہ پیغام چھو گیا ہو تو کسی سے معافی مانگنے میں دیر نہ کیجیے، اور کمنٹس میں صرف اتنا لکھ دیجیے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور میرے ذریعے دوسروں کو بھی معاف کر دے۔